الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید کی شکل میں جو نعمت عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر و تفکر کریں، تو ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، ایک بات ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنایا ہے، ایک رول بنایا ہے جو کہ ڈیوائن رول ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا. خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ تم کبھی بھی اللہ کی سنت جو ہے، اللہ کا طریقہ جو ہے، اسے بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. وہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم ہمیں فالو کرو گے اور اگر تم ہمیں پڑھ کر کے، ہمیں سمجھ کر کے جو ہمارے اندر بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق تم چلو گے تو تمہاری سربلندی، تمہاری کامیابی، تمہاری عزت، تمہاری رفعت، یہ تمام کے تمام چیزیں تمہارے قدم چومیں گی. اللہ تعالیٰ کا جو رول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بعض اعمال کے کرنے کی وجہ سے اگر کسی قوم کو اللہ نے ترقی دی ہو، کسی قوم کو مقتدی اور امام اور پیشوا اور قائد بنایا ہو، تو انہی بعض اعمال کے کرنے کی وجہ سے کسی کو ذلیل بھی کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا اس بات کو ایکسپلین کیا ہے، بیان فرمایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ اے امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ و تحیہ، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو بھیجا، بہت سی قومیں اس دنیا میں آئیں، لیکن خاص طور سے جو تمہارے زمانے میں موجود ہیں وہ دو قومیں ہیں جنہیں تم اہل کتاب کے نام سے جانتے ہو. ایک یہود ہے، دوسری قوم نصارہ ہے. اور قرآن کریم نے ان کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم نے ایک زمانے میں انہیں امامت بھی عطا کی تھی، انہیں قیادت بھی دی تھی، ہم نے انہیں مقتدی اور پیشوا بھی بنایا تھا، لوگ ان کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے اور ان کی عزت و عظمت میرے نزدیک مقبولین بندوں کی سی تھی. لیکن ایک زمانہ آیا کہ انہوں نے میرے احکام سے سرتابی کی، میرے فرامین سے انحراف کیا، میری باتوں کو ٹھکرایا اور میری بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں مغضوب علیہم ولا الضالین کر دیا. آج ہر نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، آخر کی آیت کیا ہے؟ غیر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تقریباً تمام مفسرین متفق اور متحد ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہ قوم یہود ہے، ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے پر یا اللہ ہمیں نہ چلا. ولا الضالین سے مراد نصارہ کی قوم ہے، عیسائی قوم ہے. آخر کیا وجہ ہوئی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اوج سریہ سے تحت الثری میں دے مارا۔ ایک زمانہ تھا جب ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ امت لاڈلی امت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ آپ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ 8,500 سے 9,000 کے قریب انبیاء صرف ان کے خاندان میں آئے۔ بنی اسرائیل جو یہود ہیں، اسرائیل کا معنی ہی ہوتا ہے عبداللہ، اسرا کا معنی عبداللہ، یہ ہیبرو لینگویج کا ورڈ ہے، اور اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، عبداللہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ تو ان کے پیغمبروں میں پہلے پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اخیر میں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کو یہ فضیلتیں جو دی گئی تھیں، ان فضیلتوں کا انہوں نے غلط استعمال کیا۔ انہوں نے رب کے احکام سے سرتابی تو کی ہی، انبیاء کے فرامین کو ٹھکرایا ہی، صرف ٹھکرانے پر انہوں نے بس نہیں کیا بلکہ انبیاء کو انہوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ اور مزید ستم بالائے ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ انبیاء کے قتل پر یہ خوش بھی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، کس نبی کا نام، کسی بھی نبی کا آپ نام لیں، ہر ایک نبی کو انہوں نے تکلیف دی۔ ہر نبی کے ساتھ ان کی دشمنی رہتی تھی، ہر نبی کے ساتھ ان کی عداوت رہتی تھی، اس کے بعد بھی یہ اپنے آپ کو محبوب سمجھا کرتے تھے۔ آج ہمیں ان کے احوال کو قرآن میں پڑھ کر کے اپنا موازنہ اور محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر بھی وہ صفات تو نہیں ہے جو ان یہودیوں کے اندر تھے۔ آج ہمارے پاس صرف کہنے کو کیا ہے کہ ہم کچھ بھی ہیں تیرے حبیب کے امتی ہیں۔ ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ کا لیول یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ یعقوب کے ہم بیٹے ہیں، موسیٰ عیسیٰ کے ہم رشتہ دار ہیں، اور زکریا اور یحییٰ تو ہمارے خاندان کے خالو اور ماموں ہیں، یوسف ہمارے بھائی ہیں۔ یہ فخریہ طور پر وہ یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو قانون ہے وہ کبھی بدلتا نہیں، اور اللہ کے یہاں خاندان کوئی وجہ شرافت اور وجہ تقریب و عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت جو دیتا ہے خاندانی شرافت کی وجہ سے نہیں۔ اگر خاندانی شرافت کی وجہ سے عزت ملنی ہوتی تو صورت لہب نازل نہ ہوئی ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا کے خلاف صورت لہب نازل ہوئی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب سگا چچا ہے، لیکن اسے بشارت دی جا رہی ہے تذلیلی طور پر، اس کی توہین کی جا رہی ہے کہ تم جہنم میں جا کر گرنے والے ہو۔ معلوم یہ ہوا میرے بزرگوں کہ اللہ رب العزت کے یہاں جو ڈیوائن رول ہے، جو قانون ہے، وہ خاندانی شرافت کے اوپر بیسڈ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو قانون ہے عزت کا، تعزیز کا، تکریم کا، شرافت کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی پیروی ہے، اللہ کے فرامین کی اتباع ہے۔ یہ قوم جو یہود تھی، ان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سر فہرست اگر آپ ان کی خرابیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں پڑھنا چاہیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نمبر 2 سورہ بقرہ سے ہی ان کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ان کی بڑی بری صفت ایک یہ تھی کہ یہ منافق تھے۔ آپ کے سامنے ملتے تو آپ کے جیسی بات کرتے، ان کے سامنے ملتے تو ان کے جیسی باتیں کرتے۔ اب دیکھیں یہودیوں کی یہ صفت کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، کہیں ہم اس صفت سے متصف تو نہیں ہیں۔ آج کون سا شخص ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں منافقت نہ کرتا ہو، کہیں نہ کہیں چاپلوسی اور متملقانہ رویہ اختیار نہ کرتا ہو؟ کون سا مسلمان؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرنا گوارا کر لیتے، رسول اللہ کو ناراض کرنا گوارا کر لیتے، لیکن لوگ ناراض نہ ہوں ہمیں اس کی بڑی فکر ہوتی۔ یہ پہلی صفت تھی ان یہودیوں کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر انہیں مغضوب علیہم کا خطاب دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 2000 سالوں میں یہ ہمیشہ ذلیل ہوئے، ہمیشہ ذلیل ہوئے۔ دوسری صفت جو ان کے اندر تھی، بڑی خطرناک صفت، انسان بیان کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ وی آر دی چوزن پیپل آف دا لارڈ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے ہیں۔ اپنے علاوہ یہ آج بھی کسی کو
انسان نہیں سمجھتے. آج جو حالت انہوں نے برپا کر رکھی ہے آپ کے سامنے ہے. ڈیلی سینکڑوں مظلومین بیچارے دنیا سے جا رہے ہیں. 9,000 کے قریب ریشو آ چکا ہے, لیکن پوری دنیا خاموش ہے. آج بڑے بڑے جو اسلامی ممالک ہے, اسلام کا لیبل لگا کر کے جو امت کے ہمدرد بنا کرتے تھے, وہ بھی آج خاموش ہے. تو انہوں نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں, پسندیدہ بندے. اور وجہ تشریف اور دعویٰ کرنے کی وجہ اور دلیل کیا تھی وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے خاندان میں انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی. ہمارے پاس کیا ہے, صرف ہم ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے, جس طرح یہودیوں کے اندر تھی کہ بس ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, ہمیں جنت ملنی ہی ملنی ہے. قرآن نے ان کے بات کو نقل کیا ہے, لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے. جس طرح آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جنت تو ہمارے باپ کا گھر ہے, ہم کچھ بھی کر لیں جنت تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے. خواہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارے نہ گزارے, کوئی ڈزنٹ میٹر, کوئی مسئلہ نہیں. یہی فطرت, یہی عادت, یہی قبیح فعل یہودیوں کے اندر تھا. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بھائی جہاں جس خاندان میں نبیوں کی بھرمار ہو, جن کے خالو اور ماموں اور تایا اور چچا سارے کے سارے نبی ہوں, ان کو بھلا اللہ تعالیٰ کیوں کر مار سکتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں کیوں کر جلا سکتا ہے. لیکن اسلام نے ہمیں اس کے خلاف تعلیم دی. رسول اللہ علیہ السلام حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ عمل کر لے, قیامت کے دن محمد تیرا کچھ کام نہ بنا سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم. صفیہ محمد کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم, کام کر لے, کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا. یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی. تو ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو, کہیں یہودیوں والی صفت اور فطرت ہمارے اندر داخل تو نہیں ہے, کہیں ہم خوش فہمی میں یہ مبتلا تو نہیں ہے کہ بھائی ہم کچھ بھی ہیں یا اللہ تیرے حبیب کی امتی ہے, بس بیڑا پار. اتنا آسان رہتا اگر جنت کمانا تو پھر صحابہ گردنیں کیوں کٹواتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں اپنی جان کیوں کفار کے حوالے, باغی مسلمانوں کے حوالے پیش کرتے. جان کا نذرانہ انہوں نے دیا ہے کوفیوں کو, کیوں دیا انہوں نے؟ تو یہودیوں کی ایک صفت تھی میرے دوستو. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا, لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ, کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں کا ہر ایک شخص زندگی پر بڑا بھروسہ کرتا ہے. ہر ایک شخص کی خواہش ہے کہ ہزاروں سال زندہ رہے. اب یہ صفت ہمارے اندر دیکھیں, ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو زندگی محبوب نہیں ہے, عزیز نہیں ہے. بڑے بڑے بوڑھوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ لیا, پوتے کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, پڑپوتے کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی قبر کا چہرہ تیار کرنے کی ذرا بھی فکر انہیں نہیں ہے. ان کے ساتھ کیا ہونے والا اس کی فکر انہیں بالکل بھی نہیں ہے. یہی صفت یہودیوں کے اندر تھی. لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ, زندگی دونوں پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں, لیکن زندگی اور دنیا اتنی محبوب اور عزیز ہے کہ ہر لمحے ہر لحظے خواہش ہے کہ ہماری زندگی کس طرح اور لمبی ہو جائے, دنیا میں ہمارا بینک بیلنس کیسے زیادہ ہو جائے, پراپرٹی ہماری کیسے بڑھ جائے, خواہ وہ دوسرے کے کاندھے پہ رکھ کر کے گولی چلانی پڑے یا اس کی گردن کو مروڑنا پڑے, خواہ وہ حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے ہو, ہر طریقے سے ہمیں چاہیے, ہر چاہے در گھسیٹم, ہر چیز ہمیں چاہیے ہی چاہیے. یہ صفت مسلمانوں کے اندر نہیں ہے. یہی صفت میرے دوستو یہودیوں کے اندر تھی, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مغضوب علیہم کا خطاب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بہت سی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں سماعون للکذب, اگلی صفت بیان فرمایا کہ ایک صفت ان کی تباہی کی وجہ بننے والی یہ بھی تھی کہ وہ ان میں کا ہر ایک شخص جھوٹا تھا. ہر ایک شخص جھوٹا, بوڑھا ہو تو تب بھی جھوٹ بول رہا ہے, بچہ ہو تو تب بھی جھوٹ بول رہا ہے, بڑا ہو جوان ہو تو تب بھی جھوٹ بول رہا ہے. آج یہ صفت ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارا کون سا گھر خالی ہے جہاں جھوٹ نہ بولا جاتا ہو؟ کون سی گلی ایسی خالی ہے جو جھوٹ کے بغیر چل رہی؟ کون سی دکان ایسی ہے جو جھوٹ کے بغیر چل رہی؟ کون سا محلہ ایسا ہے جہاں پہ جھوٹ نہ بولا جاتا ہو؟ اور جھوٹ کو تو ہم نے بالکل, جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. آپ کہیں سفر پہ ہیں, آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں آپ؟ ہیں مثال کے طور پر قسمی میں, آپ بولیں گے بس میں کسمار میں ہوں, بس پہنچنے والا. یہ جھوٹ ہے.
اور اس پہ بھی آپ کو گناہ ملنے والا ہے. لیکن ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو کہ ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ ساری غلطیاں وہ ہیں جو یہودیوں نے کی تھی، جن کی وجہ سے جن کی پاداش میں انہیں مغضوب علیہم کا خطاب دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے. پھر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے. صحابی کا تیسرا سوال تھا یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا واللہ لا یکون المؤمن کذابا، کہ نہیں خدا کی قسم مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، بخیل تو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ سے اس درجے ہمیں اسلام نے نفرت سکھائی ہے، لیکن یہودیوں کا جو طریقہ تھا اسی طریقے کو ہم نے اڈاپٹ کیا اور اختیار کیا، اور آج اسی روش پہ ہم چل رہے ہیں. پھر ہم واویلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے. کہاں سے مدد ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ تم اگلی قوموں کے نقش قدم پر چل پڑو گے. یہاں تک کہ اگر اگلی قوموں میں سے کسی شخص نے چوہے کے سرنگ پہ داخل اگر کوئی ہوا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی شخص ہوگا جو چوہے کے سرنگ کے اندر داخل ہو، اور اگر کسی نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی شخص ہوگا جو یہ کام کرے. آج دیکھیں نا کون سی گناہ، کون سی برائی ایسی ہے جو یہودیوں نے کیا اور ہم نہیں کر رہے ہیں. وہ تو شکر ہے اللہ رب العزت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کہ اللہ نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا. انہوں نے صرف ایک جرم کیا تھا کہ ہفتے والے دن انہوں نے مچھلی پکڑی تھی بہانے اور ہیلے کے ساتھ. اللہ نے سزا کے طور پر کیا فرمایا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر بنا دیا تھا. اور آج ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی مطمئن ہیں، داڑھی ٹوپی جبہ کبا لگا کر کے نماز میں ہم حاضر ہو جائیں گے جمعہ بس. یہی ہمارا ایمان ہے میرے دوستو. تو یہودیوں کے تذکرے کو قرآن نے جو بیان کیا ہے صرف قصے کہانی کے لیے نہیں. آپ دیکھیں کہ ان کہانیوں سے عبرت ہمیں کیا پکڑنی چاہیے. ان کہانیوں کے اندر جو سبق ہے وہ یہ سبق ہے کہ بھائی جن باتوں کا تذکرہ قرآن نے ان کے حوالے سے کیا ہے، ان کے تئیں کیا ہے، ان باتوں سے تم بچو، ان سے اجتناب کرو. اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو جھوٹ سے بچو، انہوں نے کذب بیانی کی تو کذب بیانی سے بچو. آگے اگلی صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، کہ جوا سٹا حرام کا مال جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا انہوں نے کھانا شروع کر دیا. آج حرم کے اندر 1.5 گھنٹے دعا ہو رہی ہے. بھائی جس نبی نے یہ بتا دیا کہ ایک لقمہ بھی اگر تم حرام کا کھاتے ہو تو 40 دن تک تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، تو ہمارا لباس بھی حرام کا، ہمارا کھانا پینا سارا کا سارا حرام کا، تو آپ حرم میں دعا کر لو یا عرش معلیٰ پہ دعا کر لو، دعا قبول نہیں ہونے والی ہے. آج غزہ کی جو حالت بنائی گئی ہے، 57 اسلامی ممالک بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں وہ، کیونکہ ان کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے. دوسری جو مغربی ممالک انہوں نے پورا فل سپورٹ دیا ہے اسرائیل کو، ویپنز دے رہے ہیں، مال دولت ساری کی ساری چیزیں ان کو مہیا کی جا رہی. لیکن آج دیکھیں سوائے مذمتی قرارداد کے اور کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال شنیعہ اور قبیحہ کی وجہ سے اپنے ایمان کو کمزور کر دیا. ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے. یقیناً اگر آپ کو ایمان دیکھنا ہو تو وہ غزہ کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں. داڑھی ٹوپی رکھنے سے ایمان مضبوط نہیں ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کس قدر جو ہے اپنے آپ کو اسلام پہ فدا کیا ہے. بچے نام لکھوا رہے ہیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کم سے کم نام کے ذریعے ہمیں لوگ پہچان پائیں. لیکن دنیا خاموش. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہودیوں کی میرے دوستوں جو شناعت اور قباحت ہے ان میں سے ایک قبیح عادت یہ تھی کہ جھوٹ بھی وہ بولتے تھے اور حلال و حرام سارا کا سارا مال انڈیل لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے. آج ہم نماز کے پابند تو ہیں، لیکن اگر آپ موازنہ اور محاسبہ کریں تو کون سی دکان ایسی ہے جہاں حرام کی آمیزش نہ ہو جس کی کمائی میں؟ کون سا کاروبار ایسا ہے، کون سا تاجر ایسا ہے جو حرام نہ کماتا؟ افسوس کی بات ہے. حرام کما کر کے ہم دنیاوی زندگی کے عیش و آرام تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اخروی زندگی میں پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا.
اور وہاں پہ بچانے کے لیے باپ ماں بھائی بہن کوئی بھی نہیں آنے والا ہے۔ انہی حرام کھانے کا وبال اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائی ہمیں برائی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ آج دیکھیں مؤذن کی صدائیں بلند ہو رہی ہے ہر وقت 5 دفعہ، ہر دن 24 گھنٹے میں 5 دفعہ، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی خبر ملی ہے کہ آرکیسٹرا آنے والا ہے، اب اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے نوجوان بھائی کتنے جاتے ہیں۔ گھنٹوں بیٹھنا پڑے تو وہاں گھنٹوں بیٹھیں گے، اور کیا دیکھیں گے؟ کنجریوں کی فرق کو دیکھیں گے، ان کی کمر کو دیکھیں گے، ان کی ابھرتی ہوئی پستانوں کو دیکھیں گے معذرت کے ساتھ، اور کیا دیکھیں گے؟ وہ بغیرت نوجوان اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے۔ ایک طرف تو ہمارے مظلوم مسلمانوں کو گاجر اور مولی جو ہے وہ بھی، اس کی بھی مثال جو دی جاتی تھی وہ بھی کم پڑ رہی ہے، اس سے بھی زیادہ درجے میں کاٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم رنگیلیاں بنا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک نیوز دیکھا ہوگا، ٹینس کی جو اسٹار ہیں انہوں نے میچ جیتا، انٹرویور نے پوچھا کہ بھائی آپ کو تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی۔ قربان جائیے، کیسی بندی ہے، کمال کی بندی۔ اس نے کہا کہ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں جہاں ہمارے بھائیوں کو کاٹا جا رہا ہو، ایک طرف میں خوشی کیسے منا سکتی ہوں جہاں مظلوم بچوں کو، فلسطینیوں کو حماس کے نام پر جینوسائیڈ کیا جا رہا ہو۔ تو ہمیں تو ابھی تو سوگوار جو ہے، ہمیں سوگوار ہونا چاہیے، سوگ کا سما تھا یہ، نہ یہ کہ ہم خوشیاں مناتے، رنگیلیاں مناتے۔ لیکن یہ احساس ہمارے اندر اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمارے اندر رزق حلال جائے گا، اور یہودیوں کی روش پر چل کر کے ہم نے اپنے اندر رزق حلال کو حرام کر لیا۔ رزق حرام سے ہماری ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر کے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، شام میں ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ تو ان کی وجہ سے باتیں سنتے ہیں ہم، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا۔ یہ باتیں میں ہیوملیٹ کسی کو نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے نوجوان ساتھیوں سے بس گزارش ہے کہ ابھی جو آرکیسٹرا لگنے والا، خدا کے واسطے اپنے ان غزہ مسلمان مظلوم فلسطینیوں کے واسطے، خدا کے واسطے آپ اس میں شریک مت، خدا کے واسطے آپ اس میں شریک نہ ہو۔ آپ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے قیامت کے دن، ہم کیا جواب دیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اعلان ہے میرے بزرگوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 دسمبر تقریباً جو ہے جوڑ ہونے والا ہے۔ ہم جہاں تک کوشش ہو سکے ہماری ہونی چاہیے کہ جانی طور پر، مالی طور پر ہم اس جوڑ میں، اس اجتماع میں ہم مدد کریں، کیونکہ اس راستے میں جو ہمارا مال لگے گا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم نے صدقہ کر دیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو اس راستے میں جو ہم مال دے رہے ہیں، دوسروں کی فلاح اور بہبود کے لیے دے رہے ہیں، دین کی خدمت کے لیے دے رہے ہیں، یہ مال ہمارا کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور عند اللہ ثواب داران کے مستحق بنیں۔